الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن ہم لوگوں میں انصاف قائم کرنے کے لیے ترازو رکھیں گے. قیامت کے دن لوگوں میں انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے ترازو قائم کریں گے. فلا تظلم نفس شیئا، پھر وہاں پر کسی کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر کسی نے کسی کے اوپر رائی کے دانے کے برابر ظلم کیا ہوگا، اتینا بہا، ہم اس کو لا کر پیش کر دیں گے. وکفا بنا حاسبین، اور اللہ فرماتے ہیں مجھے تمہارے کسی کمپیوٹر کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے کسی سافٹ ویئر کی ضرورت نہیں ہے. کفا بنا حاسبین، اللہ فرماتے ہیں میں اکیلا کافی ہوں حساب کتاب کرنے کے لیے. تمہارے یہ دنیا کے سسٹم مجھے نہیں چاہیے کہ ایک ایک ذرے کا حساب کیسے ہوگا. تو دنیا میں اگر انسان سافٹ ویئر ایجاد کر کے ایک ایک پائی کا حساب کر سکتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی انکم ہے. آواز گونج تو نہیں رہی ہے؟ بہت زیادہ گونج رہی، صحیح ہے آواز؟ دور کر. دنیا میں انسان جب کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے میری انکم کتنی ہے، جا کتنا رہا ہے، آ کتنا رہا ہے. وہ حساب کتاب نہیں بھی کر رہا ہوتا تب بھی کمپیوٹر میں ساری چیزیں محفوظ ہو رہی ہوتی ہیں. ایم ایس آفس میں ایک سافٹ ویئر ہے نا، ایم ایس ایکسل کے نام سے، آپ اس میں صرف لکھتے رہیں کتنا آیا ہے کتنا گیا ہے، تو وہ خود آپ کو حساب کتاب کر کے بتا رہا ہوتا ہے. آپ کو جمع مائنس کچھ نہیں کرنا پڑتا، وہ خود حساب کر رہا ہوتا ہے. آپ بس پرنٹ نکالیں وہ آپ کو سب بتا دے گا. تو یہ تو دنیا میں انسان نے بنا لیا ہے، جس انسان کو اللہ نے پیدا کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے حساب کتاب کریں گے؟ وہ کتنا باریک بینی پر مشتمل ہوگا. اس کو اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کہ ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر 47، کہ دنیا میں جس نے جو حق دبایا ہے، جس نے جس پر جو ظلم کیا ہے، وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ میں نے قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے یقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى الذرة من الذرة. قیامت کے دن مخلوق ایک دوسرے سے حساب لے گی، مخلوق ایک دوسرے سے بدلہ اور قصاص لے گی، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری سینگ والی بکری سے حساب لے گی، بدلہ لے گی اس سینگ کا جو اس نے دنیا میں اس بکری کو مارا تھا جس بکری کے سینگ نہیں تھے. اب بکری مکلف نہیں ہے، بکری ثواب یا گناہ بکری کو نہیں ہوتا، مکلف صرف انسان ہے. بکری کے بارے میں، کسی جانور کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ بکری یہ کرے گی تو اس کو ثواب ملے گا، یہ کرے گی تو اس کو گناہ ملے گا. یہ صرف اور صرف انسان کے ساتھ ہے یہ مسئلہ. اور جنات ہیں وہ بھی مکلف ہیں، فرشتے ہیں ان میں تو گناہ کرنے کی وہ صفت ہی نہیں ہے، وہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے.
تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی ہے کہ وہ اچھا بھی کر سکتا ہے برا بھی کر سکتا ہے، یہ انسان اور جنات ہیں، جانوروں میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جانوروں میں بھی ایک دوسرے کا قصاص دلوائیں گے کہ سینگ والی بکری نے اگر کسی کو سینگ ماری ہے بغیر سینگ والی بکری کو، تو اس کو اس سینگ والی بکری سے حساب کتاب لے کر بدلہ لے کر دیا جائے گا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد انسانیت کو یہ بتانا ہے کہ جب جانوروں کا بدلہ لیا جا رہا ہے تو اگر تم نے کسی انسان پر ظلم کیا ہوگا تو وہ بدلہ کیسے چھوٹ جائے گا؟ جب بکری جانور جو مکلف نہیں ہے اس سے بدلہ لیا جا رہا ہے، تو جس انسان نے کسی انسان کا حق دبایا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، وہ کیسے یہ بات سوچ سکتا ہے کہ میں چھوٹ جاؤں گا؟ ہمارے معاشرے میں ظلم کی بہت ساری ایسی صورتیں رائج ہیں جن کو ظلم تو کیا کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا، اور یہ ظلم اور یہ گناہ ایسا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ اس حمام میں سارے ننگے ہیں، اس حمام میں سارے ننگے ہیں، کیا مفتی صاحب اور کیا مولانا صاحب اور کیا قاری صاحب اور کیا حاجی صاحب اور کیا تبلیغی صاحب اور کیا عامی اور کیا خاص۔ اس ظلم کا تعلق ہے ہماری اپنی گھریلو زندگی کے ساتھ۔ گھریلو زندگی سے مراد آپ کی بیوی ہے، آپ کا سسرال ہے، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے بھائی ہیں۔ اب بیوی کے ساتھ ظلم کرنے کو ہمارے معاشرے میں ظلم نہیں سمجھا جاتا، بیوی کے ساتھ ظلم کرنے کو ظلم اس لیے کہ وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ جب اللہ قیامت کے دن بکری کے بارے میں پوچھے گا، بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے حساب کتاب لے کر دیا جائے گا، تو کیا اگر کسی شخص نے بیوی پر ظلم کیا ہوگا اللہ اس سے بدلہ لے کر نہیں دیں گے بیوی کو؟ کیا ہم بیوی کو، عورت کو جانور سے بھی بدتر سمجھتے ہیں؟ اکثر یہ اس طرح کے موضوعات پہ بات کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس، کبھی ٹی وی چینل والے یا کوئی، کہ عورتوں کے اسلام میں کیا حقوق ہیں۔ میں ان سے ایک بات کہا کرتا ہوں، اسلام نے عورتوں کو بہت حقوق دیے ہیں، یہ بات آپ دل کے کانوں سے سنیں، اور یہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے۔ اسلام نے عورت کو بہت سارے حقوق دیے ہیں، لیکن مسلمان عورتوں کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام نے ہر موقع پر عورت کو حق دیا، قرآن میں تو آتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کا مردوں پر اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کا عورتوں پر حق ہے۔ قرآن نے تو بات ہی ختم کر دی، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، عورتوں کا وہی حق ہے جو مردوں کا ہے، حسن سلوک میں، معاشرتی زندگی میں۔ اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں، مسلمان عورتوں کو حقوق دینے کے لیے تیار۔ اب دیکھیں، جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلا ظلم ہمارے معاشرے میں بیویوں کے ساتھ، اس کی متنوع مختلف شکلیں ہیں۔ مختلف شکلوں سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے فیملی کا، اس میں بیوی کو غلام سمجھا جاتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے محبت کی کوئی بات نہیں کر سکتا، شوہر کی یہ ذمہ داری ہے، اس کے والدین اس سے اس وقت خوش ہوں گے جب وہ اپنی بیوی کو مارے گا، جب وہ اپنی بیوی کو گالیاں دے گا، جب وہ اپنی بیوی کو برا بھلا کہے گا، جب وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی بنا کر رکھے گا۔ والدین کہیں گے یہ ہمارا فرما بردار بیٹا ہے، یہ ہمارا فرما بردار بیٹا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے متا استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا، اس کی ماں نے اس کو آزاد جنا تھا، تم نے کیسے اس کو غلام بنا لیا ہے؟ متا استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، وہ آزاد ہیں، آپ نے کیسے غلام بنا لیا ان کو؟ اور پھر اس کے نتیجے میں، اس کے صلے میں بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہنا، بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کو تیرا باپ تو ایسا ہے، تیری ماں تو ایسی ہے، تیرا بھائی تو ایسا ہے، تیری فلاں بہن تو ایسی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیچاری مجبور ہیں، وہ بیچاری کیا ہے؟ مجبور ہے۔ وہ کیا بولے گی بیوی؟ اس کو ڈر ہے کہ کچھ بولوں گی تو آگے سے مجھے طلاق دے دے گا۔ اس مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بہادر شوہر اس کو باپ کے بھی تانے دیتا ہے، ماں کے بھی تانے دیتا ہے، بہن کے بھی تانے دیتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑا بہادر ہوں، اور ذرا سی کوئی بات ہوگی تو بیوی کو تانا دے گا میں تجھے طلاق دے دوں گا اگر تو نے یہ کام کیا۔ بات بات پر بیوی کو طلاق کے تانے۔ اب دیکھیں، جب آپ بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہیں گے، اس کے جو معاشرتی نقصانات ہونے ہیں وہ تو ایک سائیڈ پہ رکھیں، بیوی کے سامنے اس کے باپ کو برا بولنا یہ غیبت ہے یا نہیں ہے؟ غیبت ہے یا نہیں؟ ہم اس کو غیبت سمجھتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی بھی اس کو غیبت نہیں سمجھتا۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ایسے الفاظ سے تذکرہ کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں۔ اور غیبت کے بارے میں حضور نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے، غیبت کرنا زنا سے بدترین گناہ کبیرہ ہے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اللہ فرماتے ہیں ایسا ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، نوچ رہے ہو۔ ہمارے ہاں سسرالی رشتہ داروں کو برا بھلا کہنا، ان کو گالیاں دینا، اس کو غیبت نہیں سمجھا جاتا۔ یہ دو گناہ ہیں، ایک غیبت کا گناہ، دوسرا گناہ کہ اس گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، اس سے بڑا گناہ ہے۔ غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور پھر اس گناہ کو گناہ نہ سمجھ کر کرنا یہ اس سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ پھر اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ میں غیبت نہیں کر رہا، میں منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، میں غیبت نہیں کر رہا، میں اس کو منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو جس وقت آپ کر رہے ہیں یہ غیبت ہے۔ آپ چاہے یہ کہیں کہ میں نہیں کر رہا، غیبت کی تعریف ہی یہ ہے کہ آپ غیبت کر رہے ہیں۔ دوسری بات آ جاتی ہے کہ آپ سامنے بھی کہہ سکتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی اور بربادی ہو اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرتا ہے، اور تباہی اور بربادی ہو اس شخص کے لیے جو کسی کے منہ پر اس کی برائی بیان کرتا ہے۔ اب تو بات ختم ہو گئی نا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے پر بھی اللہ فرماتے ہیں تباہی اور بربادی ہو، منہ پر تانا دینے والے پر بھی اللہ فرماتے ہیں تباہی اور بربادی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا۔ منہ پہ جو برائی کی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تانا دینا کہا جاتا ہے نا۔ حضور نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، ولا اللعان، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، ولا الفاحش ولا البذی، بے حیائی کی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا، بے حیائی کے کام کرنے والا نہیں ہوتا۔ پیٹھ پیچھے کریں گے تو غیبت کبیرہ گناہ، منہ پہ کریں گے تو تانا کبیرہ گناہ۔ لیکن یہ دونوں کام ہمارے لیے گناہ اس لیے نہیں کہ اس کی بیٹی یا اس کی بہن میرے گھر میں ہے،
اس کی بیٹی یا اس کی بہن میرے گھر میں ہے، لہٰذا میں اس کو گالی دوں، میں اس کو برا بھلا کہوں، میں اس کے ماں باپ بہن بھائی سب ایک کر دوں، کوئی پرواہ مجھے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بیٹی میرے گھر میں ہے۔ اور یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ گناہ ہے جس کو ہمارے معاشرے میں گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اب اگلی بات، آپ دیکھیں گے اکثر یہ جو بوڑھی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں نا، جو اپنی بہو کو اس طرح دبا کے رکھتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ گھر کی نگرانی کریں، ایک بڑے کی حیثیت سے سب کو سنبھال کے رکھیں، اعتدال کے ساتھ لے کے چلیں، اور ایک یہ کہ آپ اپنے بیٹے کی بیوی کو غلام بنا کے رکھیں۔ غلام بنانا کسی آزاد عورت کو یا کسی آزاد مرد کو یہ جائز نہیں ہے۔ یہی عورتیں پھر رہی ہوتی ہیں عاملوں کے پاس، فلاں بابا کے پاس، فلاں پیر کے پاس، کسی نے تعویذ کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، فلاں نے بندش کر دی ہے۔ اپنے گھر میں تم عورتوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہو، تم پر کسی کے تعویذ کرنے کی ضرورت ہے؟ تم پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی مخلوق کو ستا کر رکھا ہوا ہے، تم پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں گی، کسی پیر کا تعویذ تمہیں خدا کے غضب سے بچائے گا؟ اسلام کا مذاق نہ بنائیں، یہ اسلام مذاق کی چیز نہیں ہے۔ یہ تعویذوں اور گنڈوں سے اور دم درو سے یہ ساری چیزیں حل ہونے والی ہوتی، اللہ اس قرآن کو نازل ہی نہ کرتا، اللہ پیغمبروں کو بھیجتا ہی نہیں۔ گھر میں شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، ساس بہو پر ظلم کر رہی ہے، بہو ساس پر ظلم کر رہی ہے، ایک ظلم کا ماحول اور سما بنایا ہوا ہے، اور پھر رہی ہیں مفتیوں کے پاس، پیروں کے پاس، عاملوں کے پاس کہ جی تعویذ بنا کے دیں تاکہ ہمارے گھر سے پریشانی ختم ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى المرأة معلقة في النار والہرة تخدشها في وجهها وصدرها۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ایک عورت کو دیکھا جہنم میں الٹی لٹکی ہوئی تھی، اور ایک بلی اس کو چہرے پر نوچ رہی تھی، اس کے سینے پر اس کو نوچ رہی تھی، وَتُعَذِّبُهَا كَمَا عَذَّبَتْهَا فِي الدُّنْيَا بِالْحَبْسِ وَالْجُوعِ، اور اسی طرح وہ بلی اس کو عذاب دے رہی تھی جس طریقے سے دنیا میں اس عورت نے اس بلی کو عذاب دیا تھا۔ تو اگر بلی کی وجہ سے کوئی عورت جہنم میں الٹی لٹک سکتی ہے تو کیا کسی عورت کی وجہ سے جہنم میں الٹی نہیں لٹکے گی؟ اگر عورت پر عورت ظلم کر رہی ہے یا عورت پر مرد ظلم کر رہا ہے، اس ظلم کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم میں الٹا نہیں لٹکائے گا۔ باہر نکلیں گے تو جناب ان کے اخلاق دیکھنے والے، ان کے کردار، لوگ کہیں گے اگر دنیا میں فرشتہ ہے تو یہ ہے۔ گھر میں جا کے اس کی فرعونیت دیکھیں، اس کی حرکتیں دیکھیں، آدمی کان پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی قلب مسلم، اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کے دل میں خوشی پہنچائیں۔ اللہ کی نظر میں سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کا دل جیت لیں۔ پھر آگے آپ نے فرمایا، او تکشف عنہ کربۃ، یا اس کی کسی مصیبت میں اس کے کام آ جائیں، او تطرد عنہ جوعا، یا اگر وہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیں، او تقضی عنہ دینا، یا اگر وہ قرض دار ہے اس کا قرضہ ادا کر دیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا، وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِّي فِي حَاجَةٍ احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد شہرا، حضور نے فرمایا میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کا کام پورا کرنے کے لیے چلوں، وہ مجھے کہے کہ یار میرے ساتھ وہاں جانا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ جائیں گے تو کام ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا اگر میں کسی مسلمان کے ساتھ اس کے کام کے لیے جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں۔ مسجد نبوی میں 1 نیکی 50,000 نیکیوں میں تبدیل ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے
مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ کوئی مسلمان آئے اور مجھے یہ کہے کہ یار میرے ساتھ چلو، میرا یہ کام، آپ جائیں گے تو میرا یہ کام ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس 1 مہینے کے اعتکاف سے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو جب کسی غیر جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے اس کے ساتھ چلنے کا، اس کی حاجت پوری کرنے کا، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا یہ ثواب ہے، اپنی بیوی کو، اپنے سسرالی رشتہ داروں کو، اپنی بہو کو، اپنی ساس کو، گھر کی خواتین کو اگر آپ سہولت فراہم کریں گے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے، تو یہ کتنی بڑی عبادت ہوگی، کتنے بڑے اجر و ثواب کا کام ہوگا۔ یہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ اگر آپ کے گھر میں آپ خود اپنی بیوی پر ظلم کر رہے ہیں، کوئی ساس اپنی بہو پر ظلم کر رہی ہے، کوئی بہو اپنی ساس پہ ظلم کر رہی ہے، یا اور گھر میں کوئی بھی ایسی صورتحال ہے کہ ایک ظالم ہے دوسرا مظلوم ہے، یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں کہ آپ کے گھر میں کبھی چین اور سکون آئے گا۔ قیامت آ سکتی ہے، آپ کے گھر میں چین اور سکون نہیں آ سکتا۔ ظلم کا بدلہ اللہ دنیا میں لیتا ہے، ظلم کا بدلہ اللہ دنیا میں لے کے چھوڑتا ہے۔ جب تک ظالم سے بدلہ نہ لیا جائے اللہ اس کو موت نہیں دیتا۔ ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، نیک بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اپنی گھر کی زندگی، اور پھر سب سے جو خطرناک چیز جس کو میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، لے دے کہ ہماری تان ٹوٹتی ہے کس پر؟ کوئی تعویذ بتا دو، کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی دم کر دو۔ بھائی 1000 وظیفے پڑھو گے نا، 1000، اور ظلم کرنا نہیں چھوڑو گے، خدا کی قسم ایک وظیفہ بھی اثر نہیں کرے گا، ایک وظیفہ۔ یہ بات بھول جائیں کہ آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں اور آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں کہ 1,00,000 مرتبہ یہ پڑھ لیا، 50,000 مرتبہ یہ پڑھ لیا، 2,00,000 مرتبہ یہ ختم کر لیا، 3 مرتبہ قرآن کا ختم کر لیا، یاسین کا ختم کر لیا۔ گھر سے یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اس کا آپ سوچیں بھی نہیں، تصور بھی نہ کریں۔ یہ اسلام ایک سسٹم ہے، ایک ضابطہ حیات ہے، ایک اللہ نے دائرہ اخلاق دیا ہے، ضابطہ اخلاق دیا ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ اس لیے اپنے گھروں میں اس بات کو دیکھیں۔ یہ وہ گناہ ہے، میں عرض کر رہا ہوں، جس کو ہمارے معاشرے میں گناہ نہیں سمجھا جاتا، ان کو آپ دیکھیں گے 100 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، رمضان میں 100 قرآن ختم کر رہے ہیں، ہر سال حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، گھر میں بیوی پر ظلم، بہو پر ظلم، ساس پر ظلم، گھر میں بہنوں پر ظلم، خواتین پر ظلم۔ اللہ کے ہاں یہ حج، یہ عمرے، یہ قبول نہیں ہوتے، یہ حج عمرے قبول نہیں ہوتے۔ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، یہ جو حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا ہماری نظر میں مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس کوئی دنیاوی مال و دولت نہ ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مفلس ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں۔ صحابہ نے فرمایا کون ہے؟ حضور نے فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے پاس پہاڑ جیسی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، اس نے حج 50 کیے ہوں گے، عمرے 50 کیے ہوں گے، تبلیغ میں 10 سال لگائے ہوں گے، نماز کوئی قضا نہیں کی ہوگی، روزے سارے رکھے ہوں گے، لیکن یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، لیکن ساتھ ساتھ وہ جب آئے گا وہ اس حال میں آئے گا کہ شتم هَذَا، اس کو اس نے گالی دی ہوگی، کس کو؟ اپنی بیوی کو، کس کو؟ اپنی ساس کو، کس کو؟ اپنی بہو کو، اس کو گالی دی ہوگی۔ وَقَذَفَ هَذَا، اس پر اس نے تہمت لگائی ہوگی۔ وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال دبایا ہوگا۔ حضور نے فرمایا اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ لینا شروع کریں گے قیامت کے دن۔ تو یہ پیسہ نہیں چلے گا، سکہ نہیں چلے گا، وہاں کا سکہ عمل ہے۔ اللہ فرمائیں گے اپنی زندگی کی ساری نمازیں اس بیوی کو دے دو جس پر ساری زندگی ظلم کیا ہے،
جتنے حج کیے ہیں سارے حج اپنی ساس کو دے دو جس ساس کو ساری زندگی گالیاں دیتے رہے ہو. یہ جتنے عمرے کیے یہ سارے فلاں بہن کو دے دو جس کا میراث میں حق دبایا ہوا تھا. یہ جتنے چلے سال لگائیں یہ سارے فلاں کو دے دو جس کو تم نے دنیا میں ناجائز تھپڑ مارا تھا. حدیث میں آتا ہے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. لوگ اب بھی آ رہے ہوں گے کہ اس نے میرا بھی حق دبایا ہے, اس نے مجھے بھی گالی دی ہے, مجھے بھی برا بلا کہا ہے. اللہ فرمائیں گے اب تو نیکیاں ختم ہو گئیں, اب ایسا کریں جو تمہارے گناہ ہیں, تم نے جو 3 سال نمازیں نہیں پڑھی یہ سارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو. تم پہ جو حج فرض تھا تم نے نہیں دیا, یہ حج نہ کرنے کا گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو. تم نے جو روزے نہیں رکھے تھے, تم پہ روزے فرض تھے, یہ روزے نہ رکھنے کا گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو. حضور نے فرمایا اس شخص کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اللہ جہنم میں پھینک دے گا. حضور نے فرمایا یہ حقیقی مفلس ہے, اس سے زیادہ غریب اور مفلس شخص دنیا میں کوئی نہیں کہ ساری زندگی نیک کام کرتا رہا اور قیامت کے دن منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا گیا. یہ ظلم صرف گھر سے باہر نہیں ہوتا, یہ ظلم گھر کے اندر ہوتا ہے, اور گھر کے اندر ظلم کی وہ قسم پائی جاتی ہے جس کو ہم ظلم نہیں سمجھتے. ہمارے نیک سے نیک لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. تو میں نے شروع میں یہ بات عرض کی, جب بغیر سینگ والی بکری کے لیے سینگ والی بکری سے حساب لیا جائے گا تو بیوی اور بہو اور ساس اور بہن کے لیے اس کی عزت, اس کی کرامت, اس کا شرف بکری اور جانور سے بہت زیادہ ہے. اس کا بدلہ اللہ اس شوہر سے لے گا, اس کا بدلہ اللہ اس سسر اور اس ساس اور اس بہو سے لے گا. لہذا اگر اپنی معاشرتی زندگی میں سکون چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں, اطمینان چاہتے ہیں, تعویذ, دم درود, وظیفوں سے نکلیں, لوگوں کے حقوق ادا کرنا شروع کریں. بیوی کا حق ادا کریں, ساس کا حق ادا کریں, بہو کا حق ادا کریں, جس کا جس پر جو حق ہوتا ہے وہ حق ادا کریں. اپنی زبان کو کنٹرول کریں, تانے دینا بند کریں, گالیاں دینا بند کریں, ظلم کرنا بند کریں. کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی. زندگی میں وہ چین اور وہ سکون آپ کو ملے گا کہ دنیا آپ پر رش کرے گی. اور اگر اس کے بغیر دوسرے طریقے تلاش کرتے رہے, اس کو چھوڑ دیا, ساری زندگی وظیفے پڑھتے رہیں, ساری زندگی عاملوں کے در پہ چکر لگاتے رہیں, ساری زندگی دعائیں کرتے رہیں, نہ دعائیں قبول ہوں گی, نہ عبادات قبول ہوں گی, نہ کوئی وظیفہ اثر کرے گا. اللہ تعالی ہمیں اس گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے.